یہ قرآن شریف پڑھا تھا تو اس کو حکومت کی بشارت دی گئی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے، آپ کو حکومت کی بشارت ہو. تو قرآن ایسے تھا نا، تو قرآن بند کر کے کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد تیرے میرے راستے جدا ہو گئے. اور یہ تو پہلی صدی کا بادشاہ ہے. تو آج کے بادشاہوں سے ہم کیا گلہ کریں کہ انہوں نے شراب پھیلا دی، زنا پھیلا دیا، اور انہوں نے فحاشی پھیلا دی. شروع سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. گو عبد الملک ابن مروان کے ساتھ یہ تقابل ٹھیک نہیں، وہ اس کی حسنات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اس کا منفی پہلو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حکمرانوں نے ہمیشہ حکومت کو آگے رکھا ہے، کبھی دین کو آگے نہیں رکھا. سب سے پہلا کام عبد الملک ابن مروان نے کیا کیا؟ اس کے بعد مروان نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد عبد الملک ہوگا، عبد الملک کے بعد عبد العزیز ہوگا، عمر بن عبد العزیز. تو اس نے سب سے پہلے عبد العزیز کو ہٹایا. پھر سعید الاشدق اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ ہوگا. تو سعید کو بلا کر، محل میں بلا کر، اور اس کو دھوکے سے گرفتار کروا کر اپنے بھائی عبد العزیز سے کہا میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، تم اسے قتل کر دو. انہوں نے کہا میں یہ ظلم کیوں کروں؟ جب نماز پڑھا کے آیا تو وہ ویسے بیٹھا. کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. کہا تو بزدل، اور خنجر لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کر ایسے ذبح کیا جیسے مرغی کو ذبح کیا جاتا. حکمران حکومت بچاتا ہے. چونکہ وہ زمانہ دین کا تھا تو اس لیے وہ دین سے زیادہ دور نہیں ہوئے، وہ زیادہ آگے نہیں چلے گئے. دعوت مٹتی ہے، دین مٹ جاتا ہے. دعوت زندہ ہوتی ہے، دین زندہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ برائی پھیل رہی ہو، آپ دعوت دینے والے بنو اللہ انہیں کو. اب جنید جمشید ناچنے والا تھا، گانے والا تھا. میں 2 مہینے پہلے انگلینڈ گیا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں گانا گانے آتا تھا، آج اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. یہ نقش اللہ میں آنکھوں سے دکھا رہا ہے. ناچنے والوں کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن پکڑا دیا ہے، جن کے ہاتھوں میں گٹار تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن آ گیا ہے. یہ دعوت کی تاثیر اور طاقت ہے. کسی سے گلہ نہ کرو، اپنا گلہ کرو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اپنی ضرورت نہیں سمجھا، میں نے اس کے لیے وقت فارغ نہیں کیا. تو بھائیو یہ جاتا ہوا رمضان ہے اور اس کا آخری جمعہ ہے. بڑا اس میں سفر کر کے آیا ہوں. میں عمرے پر تھا، راتیں ساری جاگ کر، آخری عشرہ جاگ کر گزرتا ہے. ساری رات جاگا، پھر دن میں سفر کی تیاری، پھر سارا دن جاگا، پھر ساری رات جاگا ہوں، پھر یہاں پہنچا ہوں. آگے اللہ مقدر ہے. انہوں نے تو پوری دیانتداری سے کوشش کی، لیکن یہ میرے اللہ کا نظام ہے جو خراب نہیں ہوتا. باقی انسان کا نظام کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے، تاکہ فرق رہے انسان اور رب کا فرق رہے کہ انسان ساری تدبیر کے باوجود بھی غلط کر دیتا ہے اور اللہ کبھی خطا نہیں کرتا ہے. تو بہت سے بھائیوں کو آواز نہیں پہنچی، لیکن آپ کو آنے کا اجر تو انشاءاللہ ملے گا. تو میں یہ اتنے بڑے مجمع سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، میں آپ کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. اس محفل سے توبہ کے بغیر نہ اٹھو. اس محفل سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ اٹھو. اس محفل سے پچھلے سارے گناہوں پر توبہ کر کے اٹھو. آج تک اپنے من کو منا لیا، آج کے بعد اللہ کو منانا اپنی زندگی کا کام بناؤ. رمضان جا رہا ہے، آخری عشرے کے 2 دن باقی ہیں، اور میرے اللہ کی رحمت کے دروازے وہ جو رمضان میں کھلتے ہیں 2 دن کے بعد بند ہو جائیں گے، پھر اگلے سال جا کر گزریں گے، اور اگلا سال ایک پل کی خبر نہیں. 365 دنوں کو کون امید لگائے اور کون اس کی آس لگائے. یہ اتنا بڑا مجمع اس وقت پورے پاکستان میں شاید ایک آدھ جگہ اور کہیں جمع ہو. میں سارے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ اس جاتے ہوئے رمضان اور اس جاتے ہوئے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اپنے اللہ سے صلح کر کے اٹھو. اپنا بھولا سبق یاد کرو، اپنا بھولا سبق یاد کرو. دعوت چلے گی تو کوئی حکومت کی تدبیر کارگر نہ ہوگی. دعوت چلے گی شیطان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی. دعوت چلے گی تو شیاطین الانس والجن، جنات آ جائیں، شیطان آ جائیں، انسان آ جائیں، طاقتیں آ جائیں، ایٹم والے آ جائیں، حکومت والے آ جائیں، ناچنے والی آ جائیں، گھنگرو والیاں آ جائیں، طبلے والے آ جائیں، سارنگی والے آ جائیں، سود والے آ جائیں، جھوٹ والے آ جائیں، شراب بیچنے والے آ جائیں، جوئے کے میدان گرم کرنے والے آ جائیں، جو مرضی آ جائیں، جو مرضی آ جائیں. لا الہ الا اللہ کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. لیکن کوئی ہو تو صحیح، کوئی یہ دعوت دے تو صحیح، کوئی یہ نغمہ گائے تو صحیح، کوئی دل کے تاروں پر یہ نغمہ چھیڑے تو صحیح. میرے رب کی قسم کوئی گیت ایسا نہیں جو دل کے تاروں پہ چھڑ سکتا ہو. وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے جو دل کے تاروں کو ہلا سکتا ہے. یہ آپ کو آتا ہے، آپ دنیا کو بتاتے نہیں ہو. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا.
تو بھائیو اپنی انفرادی زندگی پر بھی توبہ کرو، اور جو اجتماعی جرم ہو رہا ہے اس پر بھی ہم توبہ کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ وعدہ بھی کرتے ہو نا؟ دیکھو گھبراؤ نہیں، اگر کبھی ہو جائے غلطی پھر توبہ کر لینا، اللہ توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے. اللہ حکمرانوں جیسا نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ معاف کرنے کے بعد پھر معاف نہ کریں، آخر وقت تک وہ معاف کرتا رہتا ہے. تم معافی مانگتے رہو گے، اللہ معاف کرتا رہے گا. اور بھائی انشاءاللہ ختم قرآن کا بیان بھی یہاں ہوگا 29 کی رات کا، اس میں بھی تشریف لائیں آپ سارے بھائی. اور اس کے بعد عید کے بعد بھائی اپنے اللہ کے اجتماع سر پر ہے، وہ 9 نومبر کی شام سے ہے، تو اس سے اپنی جماعتیں بناؤ، محلوں سے، مسجدوں سے، گھروں سے 4 مہینے چلی کی جماعتیں بناؤ اور اللہ کی راہوں میں نکلو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ نکلنا، یہ دعوت دینا ایک فضا بنائے گا، عالم کا عالم اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت میں آنا شروع ہو جائے گا. بیٹھ جاؤ. ایک نکاح ہے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی. یا مالکنا یا ربنا یا خالقنا یا ربنا یا غایت رغبتنا یا ربنا یا من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا من عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو یا ربنا یا ربنا یا من رفع السماء بقدرته ودح الارض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے، تیرے نافرمان بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ندامت کا بوجھ لیے، گناہوں کا بوجھ لیے تیرے در پر تیرے مبارک مہینے کے آخری جمعے میں حاضر ہیں. اتنے بڑے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ تو ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے، ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے. تو اس عشرے میں لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، ہمیں بھی جہنم سے نجات والا بنا دے. میرے مولا تھوڑی سی دیا سلائی کی آگ لگ جائے. یا اللہ کئی دن ہم اسی کے درد میں کراہتے رہتے ہیں. جہنم کی آگ تو روز تو بھڑکاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ بھڑکاتا ہے. اس میں جو چلا گیا تو ہلاک و برباد ہو گیا. میرے مولا ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے. جتنے لوگوں نے روزے رکھے ہیں سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے. جنہوں نے نہیں رکھے ان کو غفلت سے بیدار فرما دے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. جو تیرے گھر پہنچے ہوئے ہیں، جو جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے اعتکاف قبول فرما لے. یا اللہ اپنے فضل و احسان کی نظر ہماری طرف متوجہ فرما دے. دنیا میں بھی ہمارے لیے آفات ہیں، ابھی آخرت کی آفات آنے والی ہیں. ہمیں یہاں کی آفات سے بھی محفوظ فرما اور آنے والی آفات سے بھی محفوظ فرما. میرے مولا تو نیک لوگوں کے حوالے ہمیں فرما، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو ہمیں زیر و زبر کر دیں، جو ہماری عزتوں سے کھیلیں، جو ہمارے مال سے کھیلیں، جو ہمارے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں. ہمیں ایسوں سے بچا لے میرے مولا. نیک لوگوں کے حوالے فرما. تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کوئی ابو بکر جیسا ہمیں عطا فرما دے. ساری انسانیت میں ارتداد پھیل گیا ہے میرے مولا، ساری انسانیت میں ارتداد کی ہوا ہے میرے مولا. اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. اے میرے رب، اس کا یہ جملہ آج میں ہمارے دلوں کو تڑپاتا ہے میرے مولا. یا اللہ عمر جیسے کہ سینے پر اس نے مکہ مار کے کہا تھا میرے رب ہمارا نصیب سو گیا. یا اللہ ہمارا نصیب سو گیا میرے مولا. ہمیں معافی دے دے یا اللہ، ہمیں معافی دے دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ. اتنے بڑے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے مولا. تو سخی اور کریم ہے یا اللہ. سخی کے در لوگ آ جائیں معاف کر میرے رب. ہم تھک گئے یا ظالم 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 سارا یا اللہ ساری دنیا امت پر، تیرے غریب بندوں پر، تیرے فقیروں پر عزتیں محفوظ نہیں ہیں، راستے محفوظ نہیں ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ